کرنا ہے کہ میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. اس بچے نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ سے دعا کروا دوں گا. وہ گئے مغرب کی نماز ادا کی حضور کے ساتھ. حضور کچھ جلدی میں تھے تو حضور گھر تشریف لے گئے. یہ صحابی اپنا تو کام پورا ہو گیا تھا, نماز پڑھنی تھی وہ پڑھنی تھی سرکار کے ساتھ, لیکن جو وعدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حضور سے دعا کروانی ہے وہ گیا تھا, اس لیے ادھر ہی بیٹھ گئے حضور کا انتظار. اور یہ بھی صحابہ کا طریقہ کار ہے کہ حضور کو پیچھے سے آواز نہیں دیتے. اگر وہ صحابی چاہتے تو حضور کو بلا لیتے پیچھے سے, یا سنا اتنی دور سے آیا ہوں آپ کے پاس, میری یہ چھوٹی سی عرض ہے کہ پوری فرما دیں. نہ پیچھے سے آواز نہ دی, نہ ہی گھر پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, بلکہ انتظار میں بیٹھے رہے کہ جب حضور خود ہی تشریف لائیں گے میں اپنی عرض پیش کروں گا. یہ صحابہ کا وہ احترام ہے جو وہ سرکار کا کیا کرتے ہیں. تو وہ صحابی بیٹھ گئے, عشاء کی نماز کا وقت ہوا, عشاء کی نماز ادا کی تو حضور پھر سے اپنے آستانے کی طرف تشریف لے گئے. اب صحابی نے آواز تو نہیں دی لیکن پیچھے پیچھے چلنے لگے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بتانے کی عادت نہیں پڑتی, وہاں بتانے کی عادت نہیں پڑتی. حضور نے ابھی دیکھا ہی نہیں پیچھے کہ پتہ کون آ رہا ہے پیچھے. صحابی کا نام لیا اور کہا اللہ تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے, کہاں آئے اس کام کے لیے آئے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے مانگے عطا کر دیا ہے, ابھی تو بتانا ہی نہیں پڑا مجھے, جو عرض تھی میری وہ آپ نے پہلے ہی عطا کر دیا, اس سے زیادہ اور کیا. وہاں بتانے کی عادت نہیں پڑتی, بس دل میں خلوص ہونا چاہیے کہ وہاں خلوص پہچانے جاتے ہیں. وہاں خوبصورتیاں, خوبصورت چہرے, مال و دولت نہیں دیکھا جاتا, وہاں دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے والد محترم ہیں شاہ عبدالرحیم, وہ کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں حضور کے سال ثواب کے لیے ہر سال کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا تھا, یہ عادت تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا, ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس کوئی مال, کوئی جو ہے پیسہ نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کرنا تو ہے کچھ, بغیر کہ سکون نہیں حاصل ہو سکتا. وہ کہتے ہیں میرے پاس جتنی طاقت تھی کچھ بنے ہوئے چنے تھے, میں نے وہ رکھے, انہیں پر جو ہے وہ خط پاک پڑا اور حضور کی بارگاہ میں سال کر دیا. رات کو سویا اور نصیب جاگے سرکار خواب میں تشریف, میں نے دیکھا حضور تشریف فرمائے ہیں اور سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے, اور انہی انواع و اقسام کے کھانوں میں میرے وہ بھنے ہوئے چنے بھی موجود ہیں جو وہاں موجود ہیں. اور سرکار نے میرے وہ بھنے ہوئے چنے کھائے, بڑی رغبت کے ساتھ ان کو خود بھی تناول کیا, اپنے صحابہ کو بھی. وہاں مال و دولت نہیں دیکھا جاتا, خلوص دیکھا جاتا ہے اس معاملہ کے اندر. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے بڑی محفل کروائی ہے, آپ نے بڑے عالم صاحب کو بلایا ہے, آپ نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دعوت دی ہے, آپ نے بڑا سڑا لگایا ہے, آپ نے کوئی بڑی جگہ بک کروائی ہو. نہ وہاں دیکھا جاتا ہے تو خلوص دیکھا جاتا ہے, نیت کیسی ہے آپ کی, دل کے اندر محبت کیسی ہے, عشق کیسا ہے سرکار کی ذات کے ساتھ, وہ دیکھا جاتا ہے. تو حضور کو جب بھی پکاریں گے حضور مصیبت کی دستگیری فرمانے کے لیے تشریف لے آئیں گے. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے کہ وہ حضور کو ہر مصیبت میں پکارا کرتے ہیں. حضور اور صحابہ تو حضور کو پکارتے ہیں, لیکن میرے آقا بھی کبھی اپنے امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. اب اس پر لوگوں کا اعتراض رہتا ہے کہ غیر اللہ سے کیسے مانگنا, یہ نہیں ہے. غیر اللہ سے جو ہم پڑھتے ہیں یا کلام یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس پر تو پھر لوگوں کا اعتراض رہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, تو ہم قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں کہ نبیوں نے خود غیر اللہ سے مدد مانگی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, انہیں کسی کی مدد کی کیا حاجت ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں لے سکتے مدد. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, من انصاری الی اللہ, اپنے حواریوں سے, اپنے صحابہ سے, ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو. آگے سے وہ بھی کہہ رہے ہیں نحن انصار اللہ, ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جانا ہے، ہمارا حکم لے کر، ہمارا پیغام لے کر۔ اب آپ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں آپ سے، ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے، ڈائریکٹ عرض پیش کر سکتے ہیں کہ مدد کی جائے میری، لیکن کیا کہتے ہیں، عرض کیا کرتے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دو۔ اور رب نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے سامنے ہوں، مجھ سے تمہارا ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے اور تم کسی دوسرے کو اپنا مددگار کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو فلاں کو میرا مددگار بنا دو اور میرے ساتھ تمہاری ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے بھائی کو تمہارا مددگار بنا دیا، تو قرآن سے ثابت ہو گیا غیر اللہ سے مدد۔ عقیدہ اہل سنت میں واضح کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے جو بھی ہو، حقیقی مدد صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے انبیاء بھی مدد فرماتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی مدد فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے اور یہ بڑا بہترین عقیدہ ہے، اور یہی صحابہ کا، یہی انبیاء کا اور یہی اولیاء کا عقیدہ رہا ہے۔ لیکن لوگ اس عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں، تو جو بات ہماری چل رہی تھی، سرکار کو جب بھی بلائیں گے رسول تشریف لے آئیں گے، دستگیری فرمائیں گے، کبھی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بس آپ پکار کے دیکھیں، ایک نعرہ بلند کریں یا رسول اللہ کہیں، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے، اللہ کا حبیب ضرور آپ کی مدد فرمائے، صرف پکارنے کی حالت۔ ایک دوسری بات بھی میں ساتھ ہی عرض کرتا ہوں حضور کے ادب کے حوالے سے، کہ حضور کا ادب کتنا ضروری ہے، حضور کا ادب کتنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اب گناہ بہت سارے ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ ان گناہوں سے بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، لیکن توبہ بندہ تبھی کرتا ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا گناہ ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ غلطی کی ہے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی۔ لیکن بے ادبی ہے مصطفیٰ، حضور کی بے ادبی کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے اندر بندے کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ بندے کو خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، میں نے وہ گناہ کیا ہے، تو توبہ کدھر سے کرے گا؟ اللہ نے کہا جس نے میرے محبوب کی بے ادبی کی اس کے اعمال ایسے ضائع کر دیے جائیں گے کہ اس کو خود بھی خبر نہ ہوگی کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضور کی بے ادبی کرنا اتنا بڑا گناہ، اور جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور صحابہ کون؟ شیخین کریم ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرگوشی کے انداز میں ان سے بات کرتے، بعض دفعہ حضور کو کہنا پڑتا کہ ذرا اونچا بولو کیا کہہ رہے ہو، یہ کہنا پڑتا اتنی آہستہ آواز سے۔ اور ایک صحابی تھے حضرت ثابت، ان کو اونچا سننے کی عادت ہے، آپ کو پتا ہے جو اونچا سنتا ہے اس کو اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ان صحابی نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور کہا کہ میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پڑوسی تھے، جب وہ صحابی کئی دن تک نہیں آئے مسجد میں، ان کے پڑوسی حضرت سعد سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نہیں آ رہے۔ سعد سے عرض کیا رسول اللہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو بولنے کی، اونچا بولنے کی عادت ہے، اگر میری آواز کہیں حضور سے بلند ہو گئی تو میرے تو آواز ضائع ہو جائیں گے، اگر حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی میری آواز تو میری تو آواز ضائع ہو جائیں گے۔ حضور نے ساتھ سے کہا جاؤ اسے بلا لاؤ
اور اس سے کہو تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو. تم جنتی ہے کیونکہ ادب کا خیال رکھا ہے. حالانکہ وہ مجبور ہے کیونکہ اس کو اونچا سننے کی عادت ہے تو اونچا بولنے کی بھی عادت ہے. مجبور ہے اور مجبور کو معافی ہوتی ہے کام ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس نے ادب کا خیال رکھا تو حضور نے اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا. اس سے اس کو ایک میں غیب بھی پتہ چل گیا کہ حضور کو پتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جنتی ہے. حضور کو معلوم ہے کہ کون جنت جانے والا ہے اور کون ہے جہنم جانے والا ہے. آپ مالک و مختار ہیں، اپنی مرضی سے جسے چاہے جنت عطا فرما دیتے ہیں. ربیہ نے آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کیا. ربیہ سے کہا سال ربیہ، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ اختیار ہو اور جس کے پاس کوئی چیز ہوگی، کوئی اس کی ملکیت میں کچھ ہوگا تو وہی وہ کہے گا نا اگلے بندے سے مانگو کیا مانگو، اگلا پتہ نہیں کیا مانگے. تو حضور کا یہ سوال فرمانا کہ سال مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، یہ حضور کے مالک و مختار ہونے کو واضح کرتا ہے کہ حضور کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے. آپ جسے چاہیں جو عطا فرما دیتے ہیں. ربیہ نے عرض کیا رسول اللہ جنت چاہیے. حضور نے کہا ربیہ جنت تو ہمارے صدقے سے ویسے ہی مل جائے گی اور کچھ مانگ لو. جنت تو ویسے ہی مل جائے گی، تم نے ہمارا دیدار کر لیا ہے. اور حدیث پاک میں سرکار نے کہا جس نے مجھے دیکھ لیا اللہ عز و جل اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اللہ اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا. تو سرکار نے کہا کہ جنت تو ویسے ہی ہمارے سب کے مل جانی ہے اور کچھ مانگو. ربیہ نے کہا یا رسول اللہ بس پھر آپ کا پڑوس چاہیے جنت کے اندر اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا پڑوس چاہیے. وہ کیا کہتا ہے بڑا اچھا شاعر نے کہا کہ بھر کے جھولی میری سرکار جنت دے دی ہے. جنت عطا، جنت سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنت سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنت دے دی ہے، پھر کہہ رہے ہیں اور مانگو اور مانگو. بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ اور کیا چاہیے. حضور دینے والے ہیں، حضور اپنی امت کی دستگیری فرمانے والے ہیں. بس حضور کو پکارنے کی حاجت ہے، حضور سے نیت کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے کی حاجت ہے. اور یہ یا رسول اللہ کا نعرہ بڑے بڑوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا. اس نعرے سے محبت کریں، سرکار کو پکاریں. حضور کے صدقے اللہ نے چاہا تو ساری مصیبتیں دور ہو جائیں. حضور کے صدقے اللہ نے چاہا تو جہنم کی آگ سے بھی اللہ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے گا. تو دنیا میں تو حضور کرتے ہی کرتے ہیں، دستگیری فرماتے ہی فرماتے ہیں. آخرت میں بھی حضور اپنی امت کو تنہا نہ چھوڑیں گے. بڑی مشہور حدیث بات ہے، اس کے بارے میں صحیح کیا حضرت کا شعر بھی ہے. آپ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. خلیل و نجی، خلیل ابراہیم خلیل اللہ، نجیب نوح نجیب اللہ، مسیح عیسیٰ روح اللہ، صفی آدم صفی اللہ. خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. یہ شعر پوری حدیث کا سمجھے ترجمہ ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا. وہ حدیث کیا ہے کہ کل بروز قیامت 50,000 سال کا دن ہے اور 25,000 سال ویسے ہی گزر جائیں گے. حساب و کتاب شروع نہیں کیا جاتا ہے. 25,000 سال کھڑے کھڑے گزر جائیں گے، حساب ہی شروع نہیں ہوگا. اب ساری امتیں، صرف امت محمد نہیں، ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ساری امتیں جمع ہو جائیں گی اور جمع ہو کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گی اور عرض کریں گی کہ آپ ہماری سفارش کریں. ابھی شفاعت ابھی جو شفاعت ہے دوسری جو جنت جانے کے لیے شفاعت ہے اس کا وقت نہیں آیا.
یہ میرے آقا کی وہ شفاعت ہے کہ جو شفاعت مسلمانوں کو تو فائدہ دے گی کافروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت کبریٰ. شفاعت کبریٰ جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تو ہے لیکن کافروں کو بھی یہ شفاعت فائدہ دینے والی ہے میرے آقا. تو وہ سارے جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ حساب و کتاب جلد شروع کیا جائے. 25,000 سال کھڑے کر رہے ہیں حساب شروع نہیں ہو تو حساب جلد شروع کیا جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں آج کسی اور کو ڈھونڈو, آج کسی اور کی طرف جاؤ جو تمہاری سفارش کرے, نہ میں کوئی نہ تم کا سفارش. وہ آدم علیہ السلام سے چلیں گے, چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے لیکن کوئی نبی اس سے سفارش کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا. حالت کہتے ہیں ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل. ماؤ شما یعنی میں اور آپ, میری تمہاری اوقات ہی کیا ہے. ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو حشر میں دیکھنا ان سے تمنا نظر کی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس دن سرکار کی نظر کی تمنا ہوگی, سرکار کی نظر کی حاجت ہوگی تو ہم آپ کو پھر کسی زمرے میں نہیں آتے. عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائیں گے لیکن کوئی جو ہے وہ دستگیر نہیں کرے گا. حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے, بارگاہ رسالت میں آ جائیں گے, بے قصوں کی مدد فرمانے والی بارگاہ کے اندر آ جائیں گے. اور سرکار یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ کسی زندگی کے اور بعد میں تو بچائیں گے. حضور آخری نبی ہے, آپ کے بعد کے تشریف آیا ہی نہیں. آپ اگر وہاں سے بھی انکار ہو گیا تو پھر تو کام ہی ختم ہو گیا, بالکل امید ختم ہو گئی کیونکہ باقی تو کوئی ہے نہیں. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا اور کسی کی طرف جاؤ, کہا آنا لہا میں اس کام کے لیے موجود ہوں, میں سفارش کروں گا, میں شفاعت کروں گا. پھر حضور شفاعت فرمائیں گے اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے گا. اور یہ وہ شفاعت ہے جو مسلمانوں کو بھی فائدہ دے گی اور کافروں کو بھی فائدہ پہنچانے والی شفاعت. تو دنیا میں تو مدد کرتے ہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کل بروز قیامت بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یا رسول اللہ سرکار علیہ کہتے ہیں کہ میں عرش کے سائے تلے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اپنا سر اٹھائیے, آپ سوال کیجیے, آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. آپ سفارش کیجیے, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. حضور کہتے ہیں میں رب سے عرض کروں گا کہ یا اللہ میری امت میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا جاؤ دیکھو جہنم میں ایک دفعہ بھی اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے اسے نکالو جہنم سے اور جنت کے اندر. سرکار کو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو جاؤ ایک دفعہ بھی اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کو لے آؤ, اس کو جنت میں لے جاؤ. حضور کہتے ہیں میں پھر بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہوں. اللہ پھر فرمائے گا جاؤ دیکھو اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی نکالو جہنم سے اور جنت کے اندر. اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑتے, اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہیں, مدد فرماتے ہیں. بس پکارنے کی عادت ہے, بس ان کا ذکر کرنے کی عادت ہے. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں اسی عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذکر کو خود ملاحظہ فرماتے ہیں. سرکار کہتے ہیں اللہ نے ساری زمین میرے سامنے ایسے کر دی ہے جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے میرے سامنے. جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں نا, اس طرح ساری زمین کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو جہاں کہیں کوئی حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے, حضور کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کہاں سے مجھے پکارنے والا ہے. حضور کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس دل اور کس نیت کے ساتھ مجھے پکارتا ہے, اور حضور اس کی دستگیری اور مدد فرماتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں حضور کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے. محفل کے